مر جائے تو حالت ناپاکی کے اندر ہو، بلکہ یہ پاک ہونا چاہیے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر نے یہی بات کی تھی اپنے ایک شعر کے اندر، کیا خوب ترجمانی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہ قبر کے اندر جو بندہ جا رہا ہے نا، یہ حضور کا دیدار کرنے جا رہا ہے، اسے پاک ہونا چاہیے۔ حضرات جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، روح نکلتی ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کوئی اعمال نہیں کر سکتا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ جو زندگی کے اندر عمل کر لیا سو کر لیا، اور آخرت کا جو بندے کا انجام ہے وہ اس دنیا کے زندگی کے مطابق ہے۔ یہ 100% بات ہے کہ جیسی آپ نے زندگی گزاری ہوگی اسی طرح کا حشر قبر کے اندر ہوگا، اور اسی طرح کا حشر اور اسی طرح کا سلوک قیامت والے دن آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب بندہ جب قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے تو حضور کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ بندہ اس انتظار کے اندر ہوتا ہے کہ میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، میرے بیٹے میرے لیے کوئی اصالِ ثواب کا تحفہ بھیجیں۔ یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، ان سارے نیک اعمال کا ثواب جب ہم دعا کی صورت میں مردے کو پہنچاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرنے والے کی قبر کے اندر پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ بندہ خود حیران ہو کر پوچھتا ہے یا اللہ، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، بندہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر اٹھے گا، کہے گا یا اللہ میں جب مرا تھا تو میرے پاس تو کوئی نیکیاں تھی ہی نہیں، میں تو گناہگار تھا، یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو جواب آئے گا تو نے جو بیٹے چھوڑے تھے نا دنیا کے اندر، ان بیٹوں نے تیرے لیے جو دعائیں کی ہیں وہی دعائیں تجھے آج جنت کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی کا یقیناً خوش نصیب اور خوش بخت ہوتے ہیں وہ انسان کہ جن کے بعد از وصال ان کی اولاد، ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار ان کو دعاؤں کے اندر یاد رکھتے ہیں۔ جانا تو ہر بندے نے ہے، موت اٹل ہے، اور ایک انسان کے لیے سب سے بڑا سبق، سب سے بڑا درس دوسرے انسان کی موت ہوتی ہے کہ ایک چلتا پھرتا انسان، یہ توجہ رکھیے گا میری اس بات پہ، چلتا پھرتا انسان یہ سمجھ مجھے نہیں آیا کہ نماز کے بارے میں بتائیں کہ نماز کس حالت میں معاف ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں آخر میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر ایک انسان کے لیے سب سے بڑا سبق ایک انسان دوسرے انسان کی موت ہوتی ہے کہ ایک انسان تمہارے سامنے چل رہا تھا، پھر رہا تھا، تمہارے ساتھ اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تھا، چلنا پھرنا تھا، تمہارے سامنے اس کی روح نکلی، اسے دفن کر دیا گیا، منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا، تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آیا؟ وہ تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تمہارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، تمہارے ساتھ چلتا پھرتا تھا، اس کی روح نکلی تو اسی کے بیٹوں نے، اسی کے رشتہ داروں نے، اسی کے عزیز و اقارب نے اسے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، تو تمہاری میری کیا حیثیت ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ اس روئے زمین پر بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑی طاقت والے، حسن والے، اختیارات والے، بڑی بڑی دنیا آئی، لیکن آج کدھر ہے؟ عرفِ کھڑی نے کہا تھا بڑے بڑے شہزور بہادر اس دنیا اندر آئے، پر جدوں نکارا موت دا وجہ تے ہیٹھ مٹھی دے آئے، جدوں نکارا موت دا وجہ تے ہیٹھ مٹھی دے آئے، سے جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وتھا پئی
जिन्ना बाजो ओ एक पल न सरें दे ओ शक्लां भी भुल गईयां जिन्ना बाजो एक पल न सरें दे क्योंकि ए दुनिया बस चार दिहाड़े ए दुनिया बस चार दिहाड़े कोई आवे ते कोई जावे किस दिए मजाल मोहम्मद इथे पक्के डेरे लावे किस दिए मजाल मोहम्मद इथे पक्के डेरे लावे। जब इस मौत ने नबियों को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े अंबिया सबसे बढ़कर इमामुल अंबिया जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो आपने और मैंने कब इस दुनिया में रहना। अल्लाह के एक जलील कदर पैगंबर गुजरे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, आपके पास आया मौत का फरिश्ता सलाम करने के लिए, तो आपने फरमाया संगिया तेरी ड्यूटी है रूह कब्ज करने दी। जी नबी अल्लाह मेरी ड्यूटी है। आपने फरमाया कि जदा मेरे को आवे ना ते हमें अचानक ना आ जावी, तेरी ये रूटीन है जिस वक्त तू रूह कब्ज करने वास्ते आना वे ते दस के नहीं आंदा अचानक आ जाना ते मेरे नाल वादा कर जिस वेले मेरे को आसे ते अचानक ना आवी पहले दस के आवी। तो जो है पहले दस की आवी कोई इतला दे देवी कोई पैगाम दे देवी ताकि मैं तैयारी पकड़ लेवा। अल्लाह दे नबी नूं तैयारी की जरूरत नहीं, अल्लाह दा नबी हर वेले तैयार हुंदा वे, लेकिन उम्मत दे सबक वास्ते। अल्लाह अकबर, वक्त गुजरिया, दिन गुजरे, दिहाड़े गुजरे, फिर मौत का फरिश्ता अल्लाह दे नबी को आ गया। आपने फरमाया ऐ मौत दे फरिश्ते आज क्यों आया मैं? या नबी अल्लाह तुहाडी रूह कब्ज करने वास्ते आया वा। आपने फरमाया मैं जे तेनू आख्या सी एवें अचानक ना आवी, पहले कोई पैगाम भेज देवी, कोई इतला दे देवी। या नबी अल्लाह मैं इंज ते नहीं आया, मैं पहले पैगाम भेज के आया वा, मैं पहले इतला दे के आया वा। आपने फरमाया तेरा मतलब की है? जेड़ा फरिश्ते ने जवाब दिता दिल दिया तख्तियां ते लिखे ले जाओ ते अज दी महफिल दा पैगाम समझ के ले जाओ। मौत दा फरिश्ता कहन लगा या नबी अल्लाह जदा तुहाडी इस काली दाढ़ी दे अंदर पहला सफेद बाल आया है मेरा पहला पैगाम सी। जो है हज़रत ऐ नबी अल्लाह जदा तुहाडी इस काली दाढ़ी दे अंदर पहला सफेद बाल आया ये मेरा पहला पैगाम सी। फिर तुहाडे दाएं बाएं जनाजे उठे, नौजवान मर्दां दे जनाजे उठे, नौजवान औरतां दे जनाजे उठे, सेहतमंदां दे जनाजे उठे, बड़े बड़े बादशाहां दे जनाजे उठे। ये सारे दे सारे मेरे पैगाम रसा बन के आए सन कि ऐ इंसान तू हमेशा इस दुनिया दे अंदर नहीं रहना बल्कि एक ना एक दिन अपने रब कोल जाना है। ना कर सजना मेरी मेरी, ना कर सजना मेरी मेरी, ए ना मेरी ना तेरी, जिस दा माल उसे ले जाना, तेनू एवें हिरस वधेरी किसे नाल वफा ना कीती इस दुनिया पे एतबारी, ना महबूब रिया कोई थे ते ना किसे दी सरदारी, इथे किसे दे पैर न लगे ते सब टुर गए वारो वारी, आजम इथे दिल ना लावी नहीं ते रोसे जादी वारी, आजम इथे दिल ना लावी नहीं ते रोसे जादी वारी।
حضرت گرامی کا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ میں نے ابتداء عرض کیا آپ کی قبر کے اندر جو آپ کے ساتھ معاملات ہونے ہیں وہ اس ظاہری زندگی کے مطابق ہونے ہیں۔ اگر اس ظاہری زندگی کے اندر آپ نے اعمال اچھے کیے، نیک صالح اعمال کیے، تو قبر کے اندر بھی معاملہ آسان ہو جائے۔ لیکن اگر زندگی گناہوں کے اندر گزاری، حضور کی نافرمانی کے اندر گزاری، تو پھر قبر کے معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے مسئلہ تو بہت دفعہ سنا ہے کہ قبر کے اندر 3 سوالات ہوں گے جی، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ 3 سوال ہوں گے، سنتے رہتے ہیں علماء سے آپ، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی تصویر دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ بتائیں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب یہ جو قبر کے سوالوں کے جواب ہیں، یہ ظاہری یادداشت سے آپ نہیں دیں گے کہ آپ یہ سوالوں کے جواب رٹ کے چلے جائیں اور قبر میں جا کے کہیں جی یہ تو مجھے آتے ہیں، یہ تو ہر بندے کو پتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، نبی پاک میرے رسول ہیں۔ یہ بات کس کو نہیں پتا؟ ہر بندے کو پتا ہے نا۔ تو پھر قبر کے اندر یہ اتنے آسان سوال، اصل بات یہ ہے کہ قبر کے اندر جو آپ نے جواب دینا ہے وہ ظاہری یادداشت کی بنا پر نہیں، اپنے عمل کی بنا پر۔ جیسا عمل ہوگا ویسا جواب زبان پہ آئے گا۔ اگر زندگی نبی کی اطاعت کے اندر گزری ہوگی تو پھر جواب دے سکیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رسول نبی پاک علیہ السلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ ورنہ وہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافر جنہوں نے ساری زندگی نبی پاک کے ساتھ گزاری، ان سے بھی جب قبر میں پوچھا گیا کہ بتا یہ کون ہے، تو وہ کہنے لگے ہائے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں۔ بھائی اگر جانتے ہی نہیں ہو تو ساری زندگی دشمنی کس کے ساتھ کی ہے؟ ساری زندگی ستاتے کس کو رہے ہو؟ لیکن وہ ساتھ زندگی گزار کر بھی پہچان نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ان کا عمل اچھا نہیں تھا۔ اور ایک نبی کا غلام جس نے نبی کا ظاہری زمانہ نہیں پایا، ظاہری زمانہ نہیں پایا، 1450 سال بعد اس دنیا کے اندر آیا، لیکن زندگی حضور کی محبت میں گزاری، زندگی حضور کی اطاعت کے اندر گزاری۔ اللہ اکبر۔ وہ جب قبر میں گیا، فرشتوں نے پوچھا بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو نبی کا عاشق کہتا ہے آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے، آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے، آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے، پر دل تو کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے۔ آنکھ کہتی ہے کہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، دل کہتا ہے میں تو سالوں سے جانتا ہوں۔ یہ وہی تو ہے ساری زندگی ہم جن کی نعتیں پڑھتے رہے ہیں، جن پر درود پڑھتے رہے ہیں، جن کی سنتوں پر عمل کرتے رہے ہیں، یہ وہی تو ہے۔ ہم نے تو ساری زندگی اس انتظار میں گزاری ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، کر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نبی کا عاشق تو ساری زندگی اس انتظار میں گزارتا ہے کب جسم سے جان نکلے اور قبر میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ حضور کے غلام ہیں صحابی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے والے لوگوں کو جگہ مل جائے، اور توجہ میری طرف رکھیے۔ نبی پاک کے صحابی ہیں حضرت سیدنا بلال، نام سنا ہوا ہے آپ نے، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ میں نے کہا نا کہ جیسی زندگی ویسا انجام۔ اگر یہاں زندگی کے اندر اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، نبی پاک کی حدیث ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، دنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ نبی پاک نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے آزمائش ہے جی، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے جی، 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، قربانی کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، طرح طرح کی پابندیاں ہیں مسلمان پر، کافروں پر نہیں۔
پر یہ پابندیاں نہیں ہیں، مسلمان پر یہ پابندیاں ہیں۔ فرمایا دنیا سجن المومن، بندہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اس کے لیے تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، ایک پریشانی سے نکلتا ہے تو دوسری پریشانی، دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری پریشانی، لیکن کافروں کی موجیں ہیں۔ فرمایا وہ جنت الکافر، کافروں کی یہی جنت ہے، جتنی چاہے عیاشی کر لیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی حرام حلال نہیں، جو دل ان کا کرتا ہے کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ جنت بڑی مختصر ہے، ان کی یہ جنت مختصر ہے۔ ہماری جو جنت ہے نا وہ بڑی عالی شان ہے، بندہ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، لیکن وہ جو آخرت والی جنت ہے وہ بڑا عظیم انعام ہے۔ نبی کے صحابہ اس دنیا پر نہیں آخرت پر نظر رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا بلال نے جب اسلام قبول کیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، آپ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، سینے پہ گرم پتھر رکھے جاتے، بلال چھوڑ دو، در محمد کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، حضرت بلال کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا، احد احد احد، کہتے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ کو لالچ دی گئی، اے بلال پیسے لے لو، مال لے لو، جس عورت کو پسند کرو گے اسی کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے گی، بس در محمد کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا تم محمد عربی کے غلاموں کے مزاج کو سمجھتے ہی نہیں ہو، ارے تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، ارے بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی۔ اللہ اکبر، زندگی حضور کی محبت کے اندر گزاری، جب آخری وقت آیا، موت کا وقت آیا، گھر والے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، آئے بلال آخری گھڑی آ گئی، آخری وقت آ گیا، بیوی پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، بلال رسول اللہ کے صحابہ پریشان ہیں کہ نبی کی مسجد کا مؤذن آج دنیا سے جا رہا ہے، سارے پریشان ہیں، اور حضرت بلال کے چہرے پر آج مسکراہٹ جاری ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا، جب تم دنیا کے اندر آئے تھے بچے تھے، رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، زندگی ایسی گزارو جب تم دنیا سے جاؤ ساری دنیا رو رہی ہو اور تمہارے چہرے پر مسکراہٹ جاری۔ سبحان اللہ، سارے رو رہے تھے، حضرت بلال کے چہرے پر مسکراہٹ جاری۔ لوگوں نے کہا بلال کیا قبر کا خوف نہیں ہے، قبر کا ڈر نہیں ہے؟ قبر بڑی گہری ہے، قبر کے اندر بڑا اندھیرا ہے۔ عرفے کھڑی نے کہا تھا لوکاں مینوں